نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. معزز سامعین و ناظرین، آج کا موضوع ہیئر فال، بالوں کا گرنا اور کمزور ہونا. تو بالوں کو لمبا کرنا اور بالوں کو گرنے سے روکنا جو ہے، پہلے ہم چھوٹی سی گفتگو اس بات پہ کر لیں کہ اس کی وجوہات کیا ہے. یہ بال گرتے کیوں ہیں، ہیئر فال کیوں ہوتا ہے؟ اس کی مین وجہ جو ہے، فیمیلز کے اندر تو ہارمونز کا ایشو ہوتا ہے. جینیٹک میں بھی یہ پایا جاتا ہے، انہیریٹنس مطلب خاندانی موروثیت، وراثت میں بھی یہ آتا ہے. اس کے بعد مین چیز جہاں پر ہمارے ہاں جنک فوڈ کا بہت زیادہ استعمال، ایکسیسو انٹیک آف اسپائس اینڈ سالٹ کا بہت زیادہ استعمال بھی بالوں کو کمزور کرتا ہے اور اس سے ہیئر فال سٹارٹ ہو جاتا ہے. اور بعض دفعہ آپ کی اسکل مطلب آپ کی سر میں وائرل، فنگل، بیکٹیریل انفیکشنز مطلب ان ہائیجینک کنڈیشن کی وجہ سے بھی بعض دفعہ یہ ایشو آ جاتا ہے. وائرل انفیکشن بھی ہو سکتی ہے، فنگس بھی آ سکتا ہے. بہرحال، اور جو ہمارے ہاں معاشرے میں موسٹ کامن جو کاز پائی جاتی ہے وہ یا تو ہارمون کا ایشو ہوتا ہے یا پھر مال نیوٹریشن، جسے آپ پور ڈائٹری انٹیک کہہ لیں. بیلنس ڈائٹ نہیں ہوتی، بس وہ جنک فوڈ، پیزا، مایونیز، چکن چیز رول اس پہ چل رہی ہوتی ہے قوم. خاص طور پہ ینگ بچے جو ہیں وہ بیلنس ڈائٹ نہیں لے رہے ہوتے. یا پھر آئرن کی بہت زیادہ ڈیفیشنسی ہوتی ہے، زنک کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے باڈی میں، وائٹامن ڈی کی کمی ہوتی ہے، آئرن کی کمی ہوتی ہے، وائٹامن سی کی کمی ہوتی ہے. اسپیشلی جو بڑا ہی مطلب اسپیسیفک کہہ لیجیے وائٹامن جو بالوں سے منسلک ہے، وہ وائٹامن B7 ہے، جسے بایوٹن بھی کہا جاتا ہے. تو ہم اپنی ریسیپی میں، اپنی ریمیڈی میں ان چیزوں کو ڈسکس کریں گے، وہ چیزیں لائیں گے جس سے یہ ساری کمی لوکلی آپ کی اسکل، آپ کی مطلب بالوں میں، سر میں وہ پوری ہونا شروع ہو جائے، بال گرنے سے بھی رک جائیں اور بال لمبے ہونا بھی شروع ہو جائیں. تو جیسے ہم نے کہا، سب سے مین چیز وائٹامن B12 ہے، وائٹامن B7 بایوٹن ہے، ایسے ہی آئرن ہے. وائٹامن سی جب آپ انٹیک کرتے ہیں تو آئرن کی ابزارپشن آپ کی انٹسٹائنز کے اندر، آپ کی انتڑیوں کے اندر بڑھ جاتی ہے. تو ریچسٹ سورس جو ہے وائٹامن سی کا وہ آملہ ہے، گوس بیری جسے کہتے ہیں. خشک آملہ بھی اویلیبل ہے، فریش بھی مل جاتے ہیں. تو ہم اپنی ریمیڈی میں اس کو لے کے آئیں گے. میں نے اپنی ریمیڈی میں وہ چیزیں ڈسکس کی ہیں جو میرے معمولات میں ہیں. انتہائی کہہ لیجیے آزمائی ہوئی، آزمودہ فارمولہ ہے. تو اس فارمولے سے آپ کو وائٹامن سی، ایسے ہی وائٹامن جو میں نے B7 کی بات کی ہے، بایوٹن، ایسے ہی وائٹامن ڈی، وائٹامن سی، اور آپ کو جو کہہ لیجیے نیچرل پروٹین وہ بھی مل جاتی ہے. زنک بھی ملتا ہے آپ کو، زنک کی ڈیفیشنسی سے بھی ہیئر فال آتا ہے. تو اب ہم آتے ہیں ریسیپی کی طرف. اب اس کا حل یہ ہے کہ آپ اچھے والا بادام روغن 2 چمچ لیں. یوگرٹ، دہی جو ہے اچھی خالص گھر کی دہی ہو، وہ بھی 2 چمچ لیں. اور 2 چمچ آپ نے دہی لینی ہے، 2 چمچ ہی آپ نے بادام روغن لینا ہے، اور 2 چمچ آپ نے آملہ کا اچھے والا، فریش، پرانا نہ ہو، اچھا آملہ ہو، اچھے آملے کا فائن کلاس پاؤڈر لے لیں. ان تینوں چیزوں کا پیسٹ بنا لیں. ان کو مکس کر کے آپ رات کو رکھ چھوڑیں، ڈھانپ دیں، کوئی جالی وغیرہ اس کے اوپر دے دیں، اس کو پڑا رہنے دیں. صبح اٹھ کے اس کو اچھی طرح بالوں میں اپلائی کریں، بالوں پہ لگائیں، اس کو اچھی طرح سے لگائیں. اس کو تو بہتر تو یہ ہے کہ زیادہ ٹائم ہو تو کم از کم ایٹ لیسٹ جو ہے وہ 3 آورس، کم سے کم 1 گھنٹہ بھی، اس سے بھی کام چل جائے گا، مگر بہتر یہی ہے 2-3 گھنٹے اس کو دیں، وہ لگا رہے. اس کے بعد آپ اس کو میڈیکیٹڈ سوپ سے واش کر لیں. اب مین چیز اس میں یہ بھی آتی ہے کہ جب آپ اس کو استعمال شروع کریں، صبح جب آپ نہاتے ہیں اس کے بعد لگانے کے، تو پھر لوگ ٹاول لے کے بالوں کو خوب زور سے رگڑتے ہیں. یہ عمل بھی آپ کے بالوں کو کمزور کرتا ہے. ہلکے انداز سے آپ ٹاول سے خشک کریں، بہت زیادہ زور سے نہ رگڑیں. اس کے بعد بعض لوگ ڈرائر یوز کرتے ہیں، بہت ہائی ہیٹ والا ڈرائر یوز کرتے ہیں. تو ڈرائر بھی آپ کے بالوں کو کمزور کرتا ہے، بال لمبے نہیں ہوتے اور ہیئر فال بھی سٹارٹ ہو جاتا ہے. ایسے ہی آپ مطلب ان ہائیجینک
اور مطلب کہہ لیجیے انتہائی مایہ ناز ریسیپیز نہیں ہوتی، بازار کے کیمیکل سے لبریز قسم کے وہ شیمپوز یوز کر رہے ہوتے ہیں، اس سے بھی اوائڈ کریں. پراپر آئل جیسے میں نے جو بتائی اس ریسیپی کو یوز کریں، رات کو بنا کے رکھیں، صبح اس کو استعمال کریں. اور ایسے ہی شام کو مربع ہرڑ جو ہے اس کو نکالیں، شیرہ اس کا دھو لیں، ایک ہرڑ اچھی طرح چوس سے گٹلی پھینک دیں، مربع ہرڑ کھا لیں، اور آدھا کپ نیم گرم دودھ رات کو سوتے ہوئے لیں. اور صبح ناشتے میں گوس بیری جو رچ سورس ہے وائٹامن سی کا، جسے آپ آملہ کہتے ہیں، اس کا مربع بھی مل جاتا ہے، اس کو نکالیں، اس کو بھی شیرہ اس کو اتار لیں، دھو لیں، صاف کر لیں، اور ایک وہ ناشتے میں استعمال کریں. تو اس کو کنٹینیوس آپ کم از کم 3 ماہ تک استعمال کرتے رہیں. کچھ دنوں بعد 2 ہفتے کے بعد تیسرے ہفتے بڑا واضح فرق آنے لگے گا. آپ کے بالوں کے اندر جو روکھا پن تھا وہ ختم ہونے لگے گا، آپ کے بال فریش ہیئر فال ختم ہونے لگ جائے گا، اور بال لمبے ہونا بھی شروع ہو جائیں گے. تو اس کو کنٹینیوس 3 منتھ یوز کریں. یہ میں 1-2 لوگوں پر نہیں، 20 لوگوں پر اس کو آزمایا ہوا ہے، میری اپنی فیملی میں بھی یوز ہوتا ہے. تو اس سے بال جو ہیں وہ گھنے لمبے بھی ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور ان کا ہیئر فال جو ہے وہ بھی سٹاپ ہو جاتا ہے. تو اب اس میں ایک اور اہم چیز ہے کہ ڈائٹ کے لیے ہمارے ہاں قوم جو ہے وہ باہر نہیں نکلتی. سن ایکسپوئر، سورج، صبح ارلی مارننگ واک، جس سے آپ کو فریش آکسیجن بھی مل جاتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے آپ کا وائٹامن ڈی لیول جو ہے وہ بھی انکریز کر جاتا ہے باڈی میں. تو سن ایکسپوئر بہت زیادہ ضروری ہے. جو لوگ ہر وقت ایسی جگہوں پر رہتے ہیں، مسجد گئے تو وہ اے سی لگا ہوا ہے، گاڑی اے سی ہے، گھر جو ہے وہ اے سی میں ہے گرمی میں، سردی آ گئی تو ہیٹر میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایکسیسو یوز آف ہیٹر، کمروں میں جب ہیٹر لگا دیا جاتا ہے پھر باہر نکلتے ہی نہیں ہے، یہ بھی آپ کی باڈی میں خارش کا باعث بھی بنتا ہے، ڈینڈرف بھی بڑھتی ہے، اور بال بھی اس سے گرنا شروع ہوتے ہیں. تو ان چیزوں سے بھی اجتناب کریں، اور یہ جو میں نے ریمیڈی بتائی ہے اس کو استعمال کریں. انشاءاللہ ہو ہی نہیں سکتا اگر آپ بیلنس ڈائٹ کا خیال رکھیں، واٹر انٹیک اپنی پوری کر لیں، سلیپ پوری رکھیں، اور ڈائٹ بیلنس رکھیں، تو انشاءاللہ آپ کے بال جو ہیں وہ لوگ تعریف کرنے لگیں گے کہ کیا آپ نے لگانا شروع کر دیا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.